بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ عمر پر حملہ اور ان کا اختتام۔ کیا خلیفہ عمر پر ابو لولو کا حملہ بدعائے فاطمہ کا نتیجہ تھا؟ ناظرین، اپنی تحریر کا آغاز کرنے سے پہلے یہ بیان کر دوں کہ اگر اس تحریر میں کسی اہل سنت بھائی کو حضرت عمر کی توہین نظر آئے تو وہ امام بخاری علامہ شبلی نعمانی پر غصہ نکال سکتا ہے، کیونکہ میری تحریر میں ایک روایت بھی شیعہ کتاب سے نہیں ہے۔ تمام اہل سنت کی صحیح اور مستند روایات ہیں جو میں نے فقط نقل کی ہیں۔ معزز قارئین، اہل سنت نے اپنے دوسرے خلیفہ کے قتل کا واقعہ مختلف احادیث اور سیرت کی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ آج اس کی وجہ بھی جان لیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا۔ چنانچہ وکیل عمر علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر امامت کے لیے بڑھے اور جونی نماز شروع کی تو ابو لولو فیروز نے اچانک گھات میں سے نکل کر 6 وار کیے، جن میں سے ایک ناف کے نیچے پڑا۔ چنانچہ طبیب بلایا گیا۔ اس نے نبیذ یعنی شراب اور دودھ پلایا اور دونوں چیزیں زخم کے راہ باہر نکل آئیں۔ الفاروق باب شہادت عمر صفحہ نمبر 150۔ ثابت ہوا کہ خلیفہ عمر کا پیٹ آگے سے پھٹ چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ جو کھاتے پیتے تھے باہر گر جاتا تھا۔ امام کعبہ شیخ الاسلام ابن حجر مکی سوائق محرقہ میں لکھتے ہیں، ابو لولو نے حضرت عمر کے قریب آ کر خنجر سے آپ کے کندھے اور کولہے پر 3 وار کیے، جس سے حضرت عمر گر پڑے۔ اس کے بعد حضرت عمر کو نبیذ یعنی شراب پلایا گیا جو زخم کے راستے باہر نکل گیا، پھر دودھ پلایا گیا، وہ بھی زخم کے راستے خارج ہو گیا۔ سوائق محرقہ تذکرہ خلافت باب عمر ششم در ذکر شہادت عمر صفحہ نمبر 273۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب المناقب باب نمبر 393، باب قصۃ البیعت حدیث نمبر 904۔ یعنی حضرت عمر کا بدن چاک ہو چکا تھا۔ پیٹ کے مقام سے جو کھاتے پیتے تھے وہ چاک راستے سے باہر آ جاتا تھا۔ عابد و زاہد مورخ و محقق آیت اللہ علامہ عبدالرزاق موسوی المکرم نجفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الصدیقۃ الزہرا میں لکھتے ہیں کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے خلیفہ عمر کے متعلق فرمایا، بکر اللہ بطن کا کما بکرت کتابی، اللہ تیرے پیٹ کو ایسے ہی چاک کرے جیسے تو نے میری تحریر کو چاک کیا ہے۔ الصدیقۃ الزہرا فصل 8 صفحہ نمبر 162، طبع سبیل سکینہ پاکستان۔ پس خلیفہ عمر کا پیٹ چاک ہونا مخدوم کائنات کی گستاخی کر کے تحریر کو چاک کرنے کے نتیجے میں ملنے والی بددعا کا نتیجہ تھا۔ جب بی بی کی بددعا سے زندگی میں ہی سزا ملنی شروع ہو گئی تو آخرت میں موصوف کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اسی لیے تمام دنیا کے ملاؤں کو شرم دلانے کے لیے بخاری کی روایت نقل کر رہی ہوں کہ مندرجہ ذیل مستند اور صحیح روایات بھی اہل سنت عوام کو بتائیں۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ آخری وقت میں خلیفہ عمر نے ابن عباس سے کہا، وَأَمَّا مَا تَرَى مِن جَزَائِي فَهُوَ مِنْ أَجْرِكَ وَأَجْرِ أَصْحَابِكِ وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ لِي طِلَاءِ الْأَرْضِ ذَهَبًا لَافْتَرَيْتُ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ أَنْ أَرَاهُ۔ جو تم نے مجھ میں گھبراہٹ دیکھی وہ تمہارے اور تمہارے اصحاب یعنی علی علیہ السلام و بنو ہاشم کی وجہ سے ہے۔ اللہ کی قسم، اگر میرے پاس ساری زمین کے برابر سونا ہوتا تو اللہ عز و جل کا عذاب دیکھنے سے پہلے اسے دیکھ کر اپنے آپ کو عذاب سے بچا لیتا۔ البخاری جلد نمبر 2 کتاب المناقب باب ناقب عمر بن خطاب روایت نمبر 196۔ اب یہ ابن عباس اور ان کے اصحاب کون ہیں جن کی وجہ سے خلیفہ عمر مرض الموت میں گھبراہٹ
اور عذاب کا شکار ہو رہے ہیں۔ آئیے ذرا اب ابن عباس کے ساتھی اور اصحاب دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہیں، کیونکہ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی کے سکے چچا کے بیٹے تھے، اور اصحاب پیغمبر کے بجائے اولاد پیغمبر کے طرفدار تھے، اور خصوصاً مولا علی کے علوم تفسیر کے خاص شاگرد تھے۔ اسی لیے اگلی روایت سے ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ یہ روایت پڑھنے کے بعد دوسری روایت تک آتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ تمام صحابہ میں اس وقت علی علیہ السلام سمیت 6 اشخاص تھے جن پر خلافت کے لیے انتخاب کی نگاہ پڑ سکتی تھی، لیکن حضرت عمر ان سب میں کچھ نہ کچھ کمی پاتے تھے، نعوذ باللہ، اور اس کا انہوں نے مختلف موقعوں پر اظہار بھی کر دیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کے متعلق جو نکتہ چینی حضرت عمر کی زبانی عام تاریخوں میں مذکور ہے، یعنی علی علیہ السلام کے مزاج میں ظرافت ہے، نعوذ باللہ۔ حوالہ الفروق، ذکر شہادت عمر، صفحہ 151، یعنی نعوذ باللہ۔ بقول عمر مولا علی ہنسی مذاق کرنے والے ایک مزاحیہ شخص تھے۔ جس ہستی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری کے حدیث کے مطابق خیبر میں زبان وحی سے محب خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محبوب خدا اور محبوب رسول ہونے کی سند عطا فرمائے، عمر اس باب مدینۃ العلم کو مزاحیہ شخص کہے، لا حول ولا قوت۔ ان دشمنان اہل بیت سے تو مرحب کی بہن عمرہ بنت عبدود بہتر تھی، جس نے علی علیہ السلام کو اپنے بھائی مرحب کی لاش سے عرب کی قیمتی ترین زرہ اتارتے دیکھا اور نہ ہی لاش سے لوٹ کھوس کرتے دیکھا، تو یہ اشعار پڑھنے لگی۔ امام المحدثین امام حاکم لکھتے ہیں، مرحب کی بہن نے مندرجہ ذیل اشعار پڑھے، اگر مرحب کو علی کے علاوہ کسی اور نے قتل کیا ہوتا تو میں ساری زندگی اس پر روتی، لیکن اس کا قاتل وہ ہے جس پر کوئی عیب نہیں لگایا جا سکتا۔ مستدرک الحاکم، جلد 4، کتاب المغازی اور سرایہ، حدیث 4330۔ کافر عورت کو بھائی کا قاتل بن جانے کے باوجود علی علیہ السلام میں کوئی عیب نظر نہیں آیا۔ اسی طرح کا پروپیگنڈا ایک اور ملعون نے اپنے دور میں کیا اور علی علیہ السلام کو بے نمازی مشہور کر دیا تھا۔ علامہ شبلی ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ صرف بنو ہاشم اپنے دعوے پر رکے رہے اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں وقتاً فوقتاً جمع ہو کر مشورے کرتے رہتے تھے۔ حضرت عمر نے بزور، یعنی ڈنڈے کے زور پر ان سے بیعت لینی چاہی، لیکن بنو ہاشم حضرت علی علیہ السلام کے سوا اور کسی کے آگے سر نہیں جھکا سکتے تھے۔ معلوم ہوا حضرت عمر نے جس ظلم و جبر کے ساتھ ابن عباس اور ان کے اصحاب یعنی بنو ہاشم سے بقول علامہ شبلی خلافت منوائی، اسی سبب موصوف نے مرتے وقت کہا تھا کہ تیرے اور تیرے ساتھیوں کی وجہ سے گھبراہٹ کا شکار ہوں، یعنی علی علیہ السلام کو مزاحیہ کہتا رہا۔ بنو ہاشم یعنی اولاد رسول سے ڈنڈے کے زور پر خلافت منواتا رہا، خنواد رسالت کو بغض پالنے والے اور کینہ پرور کہتا رہا، دروازے زہرا جلانا، رسول اللہ کو بہکا ہوا کہنا، نعوذ باللہ، دین میں بدعات پیدا کر کے شریعت کا حلیہ بگاڑنا، یہ باعث عذاب علیم اور ناقابل معافی گناہان کبیرہ الگ سے ہیں۔ اسی گھبراہٹ میں عذاب کے آثار دکھائی دینے لگے تو جناب کہنے لگے ساری زمین سونا بن جائے تو فدیہ دے کر اس عذاب سے نجات پالوں، مگر حیرت انگیز طور پر عمر صاحب کے انہی الفاظ کے متعلق قرآن نے پہلے سے ہی مہر جہنم ثبت کر دی ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 91 میں ارشاد الہی ہے، جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کفر کی حالت میں مر گئے، ان میں سے کسی سے اس قدر سونا بھی جس سے روئے زمین بھر جائے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ اسے فدیہ میں دے دیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ان کی مدد کرنے والے نہ ہوں گے۔
حضرت عمر اور ان کی حکومتی جماعت صحابہ جنت کے سرداروں یعنی اہل بیت علیہ السلام اور نبیوں کے سردار یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حوض کوثر پر پیش کیے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ امام بخاری مشہور زمانہ حدیث حوض کوثر نقل کرتے ہیں، جو انہوں نے تقریباً 10 مقامات پر مختلف اصحاب سے مختلف الفاظ کے ساتھ صحیح بخاری میں نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حوض پر میرے صحابہ کی ایک جماعت آئے گی، پھر انہیں اس سے دور کر دیا جائے گا۔ میں عرض کروں گا، میرے رب، یہ تو میرے صحابہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا بدعات پیدا کی تھی؟ یہ الٹے پاؤں اسلام سے واپس لوٹ گئے تھے۔ ناظرین، جو فاطمہ علیہ السلام سے رکھے مودت اسے نہ دوزخ جلا سکے گا، اور جو اس کے گھر کو جلانے آیا وہ کیسے جنت میں جا سکے گا؟ اہل علم والوں کے لیے میں نے تمام حوالہ جات پیش کر دیے۔ حق شناسی کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔